ينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق. دیکھو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے سیدھا راستہ ہمیں تو دکھا، کیونکہ کافر کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. جب راستے کا اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی. خالی سیدھا راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اللہ کی عبادت فرض ہے، تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرض ہے، کیا لازم ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جوا کھیل رہے ہیں. ایک سنگر نے مجھے بتایا کہ میں گانے بجا کے پیسے کمایا کرتا تھا ڈانس ماس کر کے، تو میں نے کہا جب وہ توبہ طائب کر لی میں نے کہا یہ تو حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ناجائز ہے. وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ پھر انہیں ایک دو واقعات سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہیں. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال آیا یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ موسیقی کے آلات بھی، گار میں سنگر ڈسٹن بھی چل رہا ہے، اور کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے، اس سے حج پہ جانا چاہیے ہمیں. تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس سے بھی گمراہی آتی ہے. دوسرا گمراہی صحیح کا پتہ ہے لیکن آپ چل نہیں رہے. شرابی کو پتہ ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہیروئنچی کو پتہ ہے ہیروئن کیا ہے، بری چیز ہے، بیڑا غرق کر دے گی میرا، لیکن پھر بھی پی رہے ہیں. تو گائیڈنس یا ہدایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اراءۃ الطریق، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا. تبھی تو قرآن کی بعض آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے دعا اللہ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہدایت دے تو ہمیں. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے، سیدھا راستے کی ہدایت بھی، برے راستے کی ہدایت بھی. ادھر اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تو ظاہر ہے ہدایت کا دونوں جگہ مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے تو نے بتا تو دیے، غلط بھی صحیح بھی، چلایا نہیں ہے ابھی تک. تو ہم چاہتے ہیں تجھ سے تو ہمیں چلا، تو ہمیں چلا. اور جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے تو بتا دینا بھی کافی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. بھائی دیکھو ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا آپ جانا چاہتے ہو حیدرآباد، اس نے بتایا یہ غلط راستہ ہے، یہ حیدرآباد نہیں جائے گا اور یہ سیدھا راستہ ہے حیدرآباد جائے گا. اتنا کافی نہیں ہے. صرف اس کے سننے کے بعد آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع نہیں کرو گے. اگر آپ کو اس کی بات پہ ڈاؤٹ ہے، یقین ہی نہیں آ رہا، تو بھی اس کا بتا دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. وہ بتائے اور اس طرح سے بتائے، ایسے دلائل دے دے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی یار یہ حیدرآباد کا راستہ ہے. اب اس نے بتا دیا یہ حیدرآباد کا ہے، یہ ٹھٹھا کا راستہ ہے، آپ کو جانا حیدرآباد تھا. اب آپ سوچ رہے ہو پتہ نہیں اس نے پھینکی تو نہیں ہے کہیں لمبی، جھوٹ تو نہیں بول رہا، مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا. تو بتا دینا کافی ہوگا نہ، وہ دلائل سے ثابت کرے بھائی یار یہ حیدرآباد جا رہا ہے، دیکھو یہ گوگل میپ دیکھو، یہ بس کے پیچھے دیکھو حیدرآباد لکھا ہوا ہے، اس میں حیدرآباد کی کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، کراچی ٹو حیدرآباد نہیں، شاعری میری بھی ہوتی ہے نا، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بھلے شاہ کی دیوانی، چل مستانی، ذرا کہیں اور ٹھکانا نہیں، یہ سب بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ایک کے پیچھے لکھا ہوتا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو یہ سب چیزیں بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یار یہ اسٹائل حیدرآبادیوں کا ہے. خیر وہ دلائل کے انبار لگا دے. تو اب کیا ہوگا، اس نے آپ کو بتا تو دیا سیدھا اور غلط، سمجھا بھی دیا، لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. حیدرآباد کا راستہ پتہ چلنے سے تھوڑی حیدرآباد چلے جاؤ گے. جب تک آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہوگی، کوئی بائک نہیں ہوگی، کوئی بس نہیں ہوگی یا کرایہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا، کرایہ دے کے بس میں بٹھا کے بس کو چلتا کر دیا. اب ہم کہیں گے اس نے سیدھا راستہ بتایا بھی، اس کا صحیح ہونا ثابت بھی کیا اور اس پہ چلا بھی دیا.
تو ہم جب دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اس میں یہ نیت کرنی چاہیے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی، سیدھا راستہ سمجھا بھی، اس پہ چلا بھی، اور چلنے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے راستے میں کہیں مڑ نہ جائے، تو منزل تک پہنچا بھی، موت تک اس پہ چلاتے رہنا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہنچا دے منزل تک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کو دو چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پہ، جیسے اس میں تھوڑی تھوڑی عقل پیدا ہونا شروع ہو۔ ایک، اس کو یہ پتا چلتا رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ نمبر دو، جو چیز صحیح ہو اس پہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائے۔ ماں باپ بچے کو بتا دیتے ہیں شروع سے ہی، بیٹا سگریٹ نہیں پینا، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ بیٹا چرس نہیں پینا، فلمیں مت دیکھنا، اور لیپ ٹاپ لے کے جب بیٹھو یا ایل ای ڈی لے کے بیٹھو لڑکیوں کی تصویریں مت دیکھنا۔ آج کل یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا۔ ماں باپ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے، بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے، اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ سب گند بلا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ برا کام کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نا بیٹا یہ کام مت کرنا، یہ برا کام ہے۔ تو آپ اس کو برائیوں کے بارے میں بتاتے ہو، ایک کام آپ نے کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ پوری زندگی سمجھا کے تھک جاتے ہیں، بچے پھر بھی چرسی نکلتے ہیں، ہیروئن چی نکلتے ہیں، ادھر شرابیوں میں شراب پی رہا ہے، کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا گیا، کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا، گینگ میں پکڑے جاتے ہیں بھائی۔ تو گینگ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا، اس میں آپ کا بچہ پتا چلا یہ تو وہاں بیٹھ رہا تھا۔ تو بتانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے۔ وہ موٹیویشن بہت سارے طریقوں سے ملتی ہے، اس موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ تو یہ اس کی صحبت، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، سب سے پاورفل یہ ہے۔ آپ بچے کو کوئی نصیحت نہ کرو نا، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ آج ماں باپ بتاتے ہیں ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں فحش فلموں میں لگ گیا، وہ پتہ نہیں کیوں وہ سگریٹ میں لگ گیا۔ میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس اسکول میں سارے بچے بھی اچھے آ رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ اسکول کے پاس کون سا ایسا معیار ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بچے کو لے کے یہ اچھا بچہ ہے یہ گندا بچہ ہے؟ وہ تو جب آئے گا آپ کے بچے کے ساتھ دوستی ہوگی، آپ کے بچے کو موبائل پہ فحش چیزیں دکھائے گا، آپ کے بچے کو کہے گا میں بھی یہ ویوز پیتا ہوں، تو بھی 2-3 سٹے لگا کے دیکھ لے، میں بھی چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہوں، تو بھی پی لے، اس سے بچہ کیا ہوگا؟ خراب۔ اور یاد رکھو بچہ سب سے زیادہ خراب پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب کوئی بچے کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دے، بیڑا غرق بچے کا۔